سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے اس ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ جتنا اضافی پروٹوکول ہے، مطلب ایک شخص کی حفاظت کے لیے ہمیں 50 گاڑیاں چاہیے۔ وہ جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں وہ کس پہ چل رہی ہیں بھائی؟ وہ فیول پہ نہیں چل رہی، وہ اس کے لیے ڈرائیور الگ نہیں چاہیے، پھر اس کے لیے جناب آپ کو ہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے گن مینز نہیں چاہیے۔ تو ایک بندے کی حفاظت کے لیے آپ 50 گاڑیاں چلاتے ہیں اس کے پروٹوکول کے لیے۔ یہ کیا ملک، اس غریب ملک اور ایسا ملک جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس ملک پر یہ بوجھ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس ملک پر ایسا بوجھ نہ ڈالو میرے بھائی کہ جس کی اٹھانے کی سکت اس میں نہ ہو۔ یہ پالیسی بنانے والے جتنے بھی پالیسی میکر ہیں نا، ان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ بھائی ایک غریب آدمی جو 20,000 روپے کی سیلری لیتا ہے، 10,000 روپے سیلری لیتا ہے، 15, 25, 30,000 روپے سیلری لیتا ہے، وہ اپنی جیب سے پیٹرول ڈلواتا ہے اور اپنی جیب سے کھانا کھاتا ہے، اور اگر ہوٹل میں جاتا ہے تو اس کو ایک سالن کی پلیٹ 150 سے 200 روپے میں ملتی ہے۔ اور یہی جو پالیسی بنانے والے ہیں جو لاکھوں روپے کی سیلریز لیتے ہیں، آپ کا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنی جیبوں سے بھی کاٹ کر اپنی غریب عوام پر پیسہ لگائیں۔ اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پیٹرول بھی فری بھی چاہیے، آپ کو بجلی کی یونٹیں بھی فری میں چاہیے، آپ کو گیس کی یونٹیں بھی فری میں چاہیے، آپ کو جناب آپ اگر اسمبلی ہال میں جاتے ہو اور وہاں پر بیٹھ کر جناب آپ اپنا اسمبلی کا وہ جو پورے دن کا جو ڈرامہ رچاتے ہو، اس ڈرامہ رچانے میں دن میں جو کھانے کا وقفہ ہوتا ہے 20 روپے کی پلیٹ، او خدا کے بندو، ظالم لوگ ہو تم کہ آپ 20 روپے کی پلیٹ اس دور میں آپ وہاں سے لیتے ہو، 50 روپے کی پلیٹ لیتے ہو جو وہی پلیٹ باہر سے 150 سے 200 روپے میں ملتی ہے۔ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ خدا کے بندو، تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو، کیوں اپنی عوام پر اتنا بوجھ؟ اور اگر یہی حال چلتا رہا تو میرے خیال میں جو ہمارے سری لنکا میں حال ہوا ہے اور جو سوڈان میں بھی حال ہو رہا ہے، وہی حال عنقریب آپ کا بھی ہونے والا ہے۔ اور یہ جتنے بھی اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بات کی جائے تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو غدار ہو گیا ہے، اس کو پکڑو اور اٹھا کے پھٹے لگا دو، اٹھا دو، مجھے بھی اٹھا دو، میرے جیسے اور 100 لوگوں کو اٹھا لو، 20 لوگوں کو اٹھا لو، 50 لوگوں کو اٹھا لو۔ کتنے لوگوں کو اٹھاؤ گے میرے بھائی؟ یہ تو ہر عام آدمی کی آواز بنتی جا رہی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا آپ اپنے اس غریب پاکستان پر، غریب ملک پر جو ہے وہ رحم کھائیے اور اس کی ایسی پالیسی نہ بنائیے۔ کیا جو 20,000 روپے کی سیلری لے کر اپنی جیب سے پیٹرول ڈلوا لیتا ہے، آپ 5 لاکھ روپے کی سیلری لے کر آپ اپنی جیب سے پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے؟ ہر ایک آدمی کی یہ آواز ہونی چاہیے کہ ہر بڑا سیاستدان، ہر بڑا بیوروکریٹ اور ہر جتنا بھی جو بھی سیلری پرسن ہے، جو بھی عوام کے پیسوں پر پل رہا ہے، جو بھی عوام کے ٹیکسوں پر پل رہا ہے، وہ اپنی جیب سے ہر چیز ادا کرے گا۔ وہ بجلی کا بل بھی اپنی جیب سے دے۔ یہ کون سا مطلب قانون ہے؟ یہ دنیا کی کس جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان کو سب کچھ فری دے دو اور ان کی سیلریاں بھی اتنی لگا دو، اور جتنے غریب عوام ہیں وہ سب کچھ ہر چیز کے جو ہے وہ پیسے پے کریں؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات تب صحیح ہوگی جب ہر آدمی، عام آدمی اٹھ کر اس پر آواز بلند کرے گا۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے کوئی بات کی تو مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی، فوج اٹھا کے لے جائے گی، جناب وہ ادارے اٹھا کے لے جائیں گے، وہ خفیہ ایجنسیوں والے اٹھا کے لے جائیں گے۔ کتنوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے؟ کتنوں کو ماریں گے؟ کیا اس سے پہلے علماء کی گردنیں نہیں کٹی؟ کیا اس سے پہلے جو ہے وہ عوام نے قربانیاں نہیں دی؟ تو ہمیں کچھ تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، تھوڑا سا لوگوں کے سامنے آنا پڑے گا۔ جب ہم لوگوں کے سامنے آ کر اس بات کا اظہار کریں گے تو شاید کہ ان لوگوں کے دلوں میں کچھ ڈر پیدا ہو جائے اور یہ اپنے حالات کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ملک پاکستان کے استحکام کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اور اس کے عروج کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔